فلا اقسم بالشفق، نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. کبھی کبھی اقسام میں آپ دیکھیں گے والعصر والفجر واللیل، کبھی کبھی دیکھیں گے لا اقسم بیوم القیامہ، فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. لا کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے اس طرح جیسے انگلش میں اگر آپ کہو نا نو، پھر اس کے بعد ایک ایکسکلیمیشن مارک ڈال دو. نہیں، یہ کب کہتا ہے کوئی؟ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی آ کے کہے نو، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. Shut up. Stop talking. All of you are wrong. تم سب غلط ہو، تمہاری ساری سوچ غلط ہے. یہ ساری سوچیں چھوڑ دو، یہ ساری باتیں چھوڑ دو، اور اس سب کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا ہے؟ لا. یہ لا اقسم اس طرح نہیں ہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاتا، یہ ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں. لا اقسم. تو یہ لا روک رہا ہے غلط سوچ سے، اور اب صحیح سوچ کی طرف انسانیت کو لایا جا رہا ہے. میں خود قسم کھاتا ہوں کس چیز کی؟ بالشفق. شفق کہتے ہیں جب آسمان میں I don't know my colors in اردو، اورنج کو کیا کہتے ہیں؟ اورنج کہتے ہیں، چلیں اورنج، نارنجی. جب آسمان میں نارنجی رنگ آنا شروع ہو جائے، عصر کے بعد مغرب سے پہلے، عصر ختم ہو رہی ہے مغرب آنے لگی ہے، اور آسمان میں ایک اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ کی طرف جا رہا ہے لیکن سرخ ابھی ہوا نہیں ہے. اس منظر کو جیسے مغرب قریب آتی چلی جا رہی ہے، اس وقت کو کہا جاتا ہے الشفق. واللیل وما وسق. اور پھر میں قسم کھاتا ہوں رات کے وقت کی جب وہ تاریکی کی طرف جائے. والقمر اذا اتسق. اور پھر میں قسم کھاتا ہوں اس چاند کی جو پورا چاند بن جائے، 14ویں کا چاند بن جائے. اذا اتسق. تو تین باتیں آئیں یہاں پر. ایک ہے اندھیرے کی طرف سفر ہو رہا ہے، پھر اندھیرا مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد چاند وہ باریک تھا لیکن وہ ہوتے ہوتے موٹا ہوتے ہوتے مکمل ہو گیا. والقمر اذا اتسق. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حوالہ دے کے میرے ذہن میں ایک منظر پیش کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ روشنی سے تاریکی کی طرف جا رہا ہے. جیسے دن میں اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی سے، شفق سے اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اندھیرے میں آپ کو پورے اندھیرے میں نہیں چھوڑا. اس اندھیرے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اس آسمان پر چاند ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس چاند کو زیادہ سے زیادہ تک قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے. والقمر اذا اتسق. اور ان سب کا حوالہ دینے کے بعد، اس سب کو ایک دلیل لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا مقسم علیہ پیش کیا؟ لترکبن طبقا عن طبق. تم سب ایک طبق کہتے ہیں سٹیج کو، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک سواری کرتے چلے جاؤ گے. لترکبن طبقا عن طبق. جس طرح دن ایک سفر سے گزر رہا ہے، ایک ایک لمحے میں اس کی سٹیجز ہو رہی ہیں اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ تاریکی بڑھ رہی ہے، جس طرح چاند کو بھی پوری طرح اپنے مکمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تم بھی اپنے اس دنیا کے سفر میں مرحلوں سے گزرو گے. طبقاً، ایک مرحلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. اگر آپ انسان کی جسمانی حالت کو دیکھیں، کس مرحلے میں تھا جب وہ ایک قطرہ تھا، پھر کس مرحلے میں تھا کہ بیبی اندر ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے. اب تو ڈائیگرامز اور 3D امیجز بھی آ گئے ہیں کہ ایک ہفتے میں کیسا لگتا ہے، ایک مہینے بعد کیسا لگتا ہے، 2 مہینے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. اتنا بڑا ایک بیج کے برابر ہے، ایک لیمو کے برابر ہے، اور ایک انگور کے برابر ہے، اور پھر اتنا بڑا ہے. اور آپ now the baby can hear, now this is happening, now this is لترکبن طبقا عن طبق. stages inside the baby, inside the mother. پھر اس کے بعد بچہ نکلتا ہے، پھر اور سٹیجز شروع ہو جاتی ہیں. ابھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اس کے منہ سے آواز بیرلی نکل رہی ہے، اس کو اپنے دانتوں پر اور ہاتھوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہاں تک کہ بچوں کو تو باکسنگ گلوز پہنانے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھیں نہ اسکریچ کر لیں، کیونکہ ان کو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کو وہ چیزیں پروسیس نہیں کر سکتا.
پھر آپ کی بچے کی ویژن ہوتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے، آواز اس کو صاف آ رہی ہوتی ہے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد وہ چیزیں گرانا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ پہلے وہ روتا ہے، پھر وہ رلاتا ہے. طبقاً عن طبق. پھر اس کو سکھانا پڑتا ہے، پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ آپ کو سکھانے لگتا ہے. طبقات ہیں نا، یہ مراحل ہیں زندگی کے. لترکبن طبقاً عن طبق. پھر روحانی اعتبار سے بھی مراحل ہیں، اور مراحل میں ہوتا کیا ہے، یہ مثال بڑی پیاری ہے، کیونکہ اس میں صرف ترقی نہیں ہے. کیونکہ چاند جب پورا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. سورج جو شفق کی طرف جا رہا ہے، اندھیرے کی طرف آ رہا ہے، پھر اندھیرا ختم ہوتا ہے، پھر نیا پروسیس شروع ہوتا ہے. یعنی ایک اونچ اور نیچ اور پروگریس اور پھر ڈکلائن اور پھر پروگریس اور پھر ڈکلائن. انسان فرشتہ تو ہے نہیں کہ صرف آگے کی طرف ہی چلتا رہے. کبھی کبھی آگے چل رہا ہوتا ہے، پھر سیٹ بیک ہوتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر سیٹ بیک ہوتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر سیٹ بیک ہوتا ہے. لترکبن طبقاً عن طبق. اور یہاں پہ بلاغت کا بھی ایک لحاظ کیا گیا ہے، کہا ہوتا طبقاً علی طبق. علی کہا ہوتا نا، تو ایک مرحلے کے اوپر اگلے مرحلے پر چڑھو گے، لیکن ایک مرحلے کے بجائے دوسرے مرحلے پر جاؤ گے. بجائے سے کیا بات سامنے آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرحلہ نیچے ہو اور دوسرا ہو سکتا ہے مرحلہ آگے ہو. تو اونچ نیچ آتی رہے گی تمہارے اندر، اور ان سٹیجز سے تم گزرتے رہو گے. کچھ سٹیجز تمہیں پیچھے لے جائیں گی، کچھ سٹیجز تمہیں آگے لے جائیں گی. جیسے صحابہ ہیں، بدر میں آگے نکل گئے، احد میں پیچھے آ گئے. کہ ملٹری میں بھی کہتے ہیں، فلسفی میں بھی کہتے ہیں، سم ٹائمز یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک سو یو کین ٹیک 10 اسٹیپس فارورڈ. رائٹ، کبھی کبھی پیچھے آنا پڑتا ہے آگے جانے کے لیے. رائٹ، کرہ و فرہ کہتے ہیں، فارورڈ اینڈ بیک. تو یہاں لترکبن طبقاً عن طبق. اب ہمارے لیے کیا کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں بڑے، پورا ہم اپنا ایک 10 ایئر پلان بنا لیتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا یا یہ بنوں گی، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر میری شادی ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ. کیونکہ باقی سب نے پلان بنایا ہوا ہے تو میرا بھی پلان اسی طرح کا ہوگا. کسی کو دیکھ کے آپ اپنا پلان بناتے ہو کہ جیسا اس کا ہوا تھا ویسا ہی میرا بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ کا ایک اور پلان ہے. پھر وہ آپ کے پلان کو بالکل توڑ کے میرا تمہارے لیے کوئی اور پلان ہے. اور پھر انسان کہتا ہے نہیں، میرا پلان اتنا اچھا تھا، اللہ نے میرا پلان کیوں نہیں کرنے دیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کیوں پلان بنا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں بنانے دیا؟ میری پلاننگ میں کمی تھی کیا؟ ہمیں کیا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کبھی کبھی اللہ کی تدبیر اور ہماری تدبیر ساتھ ساتھ چل رہی ہو، جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ بھی چاہتا ہے، پھر ہم خوش ہیں. پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کو چاہتا ہے جو ہم نہیں چاہتے، پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ come on, I'm a good planner. اللہ کا شکر ہے کہ دنیا، کائنات، حقیقت ہماری پلاننگ سے نہیں چلتی. ہماری پلاننگ سے چل رہی ہوتی نا، ہم کب کی انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. کیونکہ اگر انسان کہے کہ میری خواہشات کے مطابق زندگی چلنی چاہیے، تو پھر آپ سے اگلے انسان کی بھی خواہشات ہیں، اس کے مطابق بھی زندگی چلنی چاہیے، اور اس سے اگلا ایک اور انسان ہے، اس کے مطابق بھی زندگی چلنی چاہیے. اور ان کا آپس میں کانفلکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ سب کے مطابق چلنے لگے، انسانیت ختم. تو تم لوگ جو بھی چاہ لو، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آخر میں اللہ کی مشیت چلے گی. اللہ کا ایک پلان ہے، لیکن اس پلان کے ناطے تم نے پروگریس ضرور کرنی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَن طَبَقٍ. کوئی نہ کوئی سٹیج سے تمہیں گزرنا ہوگا. سمجھ لو کہ یہ ایک مرحلہ ہے. کوئی بھی انسان اس آیت کے بعد اگر اس پہ تدبر کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات، اس کے دل میں یہ بات کھپ جائے کہ جس مقام پہ میں ابھی کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، یہ بس ایک مرحلہ ہے، اور اس سے آگے ایک اور مرحلہ آنا ہے، اور مجھے اس مرحلے کے لیے تیاری کرنی ہے. یا اگر اللہ نے کوئی نیا چیلنج دے دیا، کسی نئی مشکل میں ڈال دیا، یا کوئی نیا موقع میرے سامنے رکھ دیا، تو ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. اب مجھے اس کے بارے میں آگے سوچنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، آگے کے سوچنے کی بجائے یا اللہ وہ جو پہلے تھا اسی طرح دوبارہ کر دینا، ہم پیچھے دیکھتے رہتے ہیں. ہمیں آگے نہیں دیکھنا، پیچھے دیکھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ سورج جو ہے، اب یہ شفق آیا ہے نا، تو یہ واپس دوپہر کی طرف نہیں جائے گا، اب اندھیرا پڑے گا. اور اندھیرا آئے گا تو پھر ایک نئی روشنی آئے گی، باریک سی، اور باریک سی روشنی کے بعد تھوڑے تھوڑے روشنی میں اضافہ ہوگا. آخر کار آ کے وہ پھر پوری روشنی پوری ہو جائے گی، پھر وہ بھی غائب ہو جائے گی.
پھر ایک نیا پروسیس شروع ہوگا.